کمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصال۔ پیر صاحب نے کہا تھا نا اس کو نہ چھو سکے رنج و بلا کے ہاتھ، اٹھے ہو جس کے ہاتھ میں رسول خدا کے ہاتھ، میں ہوں گدائے کوچہ آل نبی نصیر، دیکھے تو صحیح لگا کہ مجھے نعرے جہنم ہاتھ۔ علامہ صاحب چشتی صاحب نے بھی بڑا خوبصورت اس پہ لکھا ہے، کہتے ہیں کائنات حسن کے انوار پانچ تن، خالقہ بے مثل ہے شاہکار پانچ تن، انہی کے دم سے ہے رونق کونین میں تمام، کونین کے ہیں مالک و مختار پانچ تن۔ اور صاحب میں ایک اس طرح نہ بخشا جاؤں گا جب حشر میں ہوں گے میرے غمخوار پانچ تن۔ حضور کی حال کی نسبت کی وجہ سے ہر مشکلیں آسان ہوتی ہیں۔ ہمارے تو اکابرین نے ہمیں بتایا ہے، ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے، الہی بات کے بنی بات آپ سب کا الہی بات کے بنی بات کہ برقول نہیں ماں کو نہیں خاتمہ، اگر دعوت عمرت کو نہیں بار قبول منو دست خدا مان رہا ہے رسول۔ حضور کی بارگاہ میں حدینات کر رہا سب سب صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اپنے دامان شفاعت اپنے دامان شفاعت
نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے سرکار نبھائے رکھنا، اور جب سوارے میں نے مانا کہ نکما مگر آپ کہوں، اس نکمے کو کملی میں چھپائے رکھنا، اس نکمے کو بھی کملی میں چھپائے رکھنا، اور جب سرامیز پہ خورشید قیامت یا رسول اللہ میرے آقا، جب سوالیز پہ خورشید قیامت آئے، جب سوالیز پہ خورشید قیامت آئے، اپنی زلفوں کی گناہگاروں پہ سائے رکھنا، اپنی زلفوں کی گناہگاروں پہ سائے رکھنا، اور ان کے ہو جا تو ہر چیز انہیں سے مانگو، ان کے ہو جا تو ہر چیز انہیں سے مانگو،
قدموں سے لگائے رکھنا، اور شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، شاید اس راہ سے خالد میرے آقا گزرے، بس اپنی پلکوں کو سریرا بچھائے رکھنا، اپنی پلکوں کو سریرا بچھائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، سامنے ہو اگر روح خیر البشر، پھر عبادت کا کتنا مزہ آئے گا، دل میں ہے آرزو جو روبرو، دل میں ہے آرزو سامنے ہو اگر چاند ان کو جو دیکھے تو شرمگین تک یوسف کہے پری چاند ان کو جو دیکھے تو شرمگین تک یوسف کہے پری گے سوئے امبری سرک جائے کہیں گے صوبے امبری سرک جائے کہیں، پھر زیارت کا کتنا مزہ آئے گا، گے صوبے امبری سرک جائے کہیں، پھر زیارت کا کتنا
اور مجھے کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا شفا چاہیے، مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم، نہ دوا چاہیے نہ شفا چاہیے، کہ میری کٹانا بھی ہے، گر لٹانا بھی ہے، سر کٹانا بھی ہے، پر جب ہو سجدہ کا سامنے ہو خدا، جب ہو سجدہ سامنے ہو خدا، پھر شہادت کا کتنا مزہ آئے گا، جب وہ سجدہ مزہ آئے گا، سامنے ہو اگر باب جنت پہ رضوان جو روکی ہمیں
دوستوں جب محمد کہیں گے کہ میرے ہیں یہ، جب میرے آقا کہیں گے کہ میرے ہیں یہ، پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا جب میرے آقا کہیں گے کہ میرے ہیں یہ، پھر اجازت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر سر پہ صدیق، آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر، جان جان ہو علی، واہ کیا بات ہے سر پہ صدیق، آنکھوں میں عثمان ہو، دھڑکنوں میں عمر، جان جان ہو علی، دھڑکنوں میں عمر، جان جان ہو علی، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، یہ سبھی معتبر ہم سفر ہو اگر، پھر رفاقت کا کتنا مزہ آئے گا سامنے ہو اگر، اور محفلیں نعت محشر میں جب ہو سجی، اور میرے مجلس ہو جس وقت، حاکم نبی محفل نعت محشر میں جب ہو سجی، اور میرے مجلس ہو جس وقت، حاکم نبی وہ کہے نعت پر اے میرے امتی، وہ کہے نعت پر اے میرے امتی، پھر سماعت کا کتنا مزہ آئے گا
کیا شان اس گھڑی ہوگی، دربار رسالت کی کیا شان اس گھڑی ہوگی، حسان کے ہونٹوں پہ جب نعت نبی ہوگی، وہ بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، ہاں ہاں وہ بکر و عمر ہوں گے، عثمان و علی ہوں گے، حسنین کے نانا کی جب بزم سجی ہوگی، اور وہ بزم کیا سجی ہوگی کہ رحمت کے اشارے ہیں میلاد کی محفل میں، بخشش کے نظارے ہیں میلاد کی محفل میں، اور میلاد کی محفل میں ہم اس لیے آتے ہیں کہ سرکار ہمارے ہیں میلاد کی محفل میں، اور محفل میں آ کے بس یہی تمنا ہے کہ مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی ہے رحمت کا تقاضا کرنا، اور تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو اٹھاتا نہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، تو کسی کو اٹھاتا نہیں اپنے در سے، کیونکہ تیری شان کے شایع نہیں ایسا کرنا، اور یہ تیرا ہی شیوہ ہے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا ہی شیوہ ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، یہ تیرا ہی شیوہ ہے، یہ تیرا ہی شیوہ ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنے تنہا کرنا، اور مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، کہنے والے مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، مجھ پر بھی محشر میں نصیر ان کی نظر پڑ ہی گئی، کہنے والے اسے کہتے ہیں خدا کا کرنا، ان کی نسبت ملی اور کیا چاہیے، بن گئے امتی اور کیا چاہیے، یا نبی کہہ کے دی جب صدا، بات بگڑی بنی اور کیا چاہیے، بعد مرنے کے تیری لحد میں ریاض آ گئے خود نبی اور کیا چاہیے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدینات آپ سماعت فرما رہے تھے، اور میں گزارش کروں گا آپ کے ساتھ سے کچھ کلمات آپ لوگ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين۔ باجی وقار اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرنے کو اتنا کم ہے، اس پروردگار عالم نے نماز ظہر کے بعد نفسہ نفسی کے عالم میں، پریشانی کے عالم میں اپنے محبوب علیہ السلام کے صدقے پرسکون ماحول عطا فرمایا، تلاوت ہوئی، نعت شریف پڑھی گئی، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اشعار اسی صورت میں ہدیہ محبت پیش کیا گیا۔ انتہائی اس مختصر درس میں نے جو قرآن پاک کی آیہ کریمہ تلاوت کی، ارشاد ربانی ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا رب کہتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاص دعا ہر نبی کو عطا کی ہے، اور سب نے اس دنیا کے اندر ہی اپنی دعا جو ہے وہ مانگ لی ہے، اور مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کو آخرت کے لیے بچا کے رکھا، اور وہ دعا کیا ہے کہ میں قیامت والے دن دعا کروں گا اللہ میری امت کی شفاعت فرما۔ فرمایا جو اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانے والا ہوگا،
جو ایمان پر مرے گا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی شفاعت کروں گا۔ کتنا پیار ہے۔ دنیا کے اندر بھی حضور یہی دعائیں مانگتے رہے، اللہ میری امت کی خیر ہو۔ معراج کی رات جب تشریف لے جانے لگے، خوراک بڑی خوشی کے ساتھ تھا، دیکھا کہ نبیوں کے امام کی آنکھوں میں آنسو جاری ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب آج بھی خوشی کا اتنا سما، رب ملاقات کا انتظار کر رہا ہے، آج بھی آنکھوں میں آنسو مانے لگے۔ اتنی خوشی کے موقع پر مجھے اپنی امت کی یاد آ گئی، اس راز سے میری امت کیسے گزرے گی۔ تو جبریل امین عرض کرنے لگے، اللہ کے پیارے بھی اپنے پیغام بھیجا ہے، اے میرا محبوب میں آپ کو راضی کر دوں گا، اس معاملے امت کے معاملے میں راضی کر دوں گا۔ تو دعائیں تو نبیوں کی ساری قبول ہوتی ہیں، مگر ایک خاص دعا کا جو ذکر اس حدیث مبارکہ میں اللہ نے ہر نبی کو خاص دعا دی، سب نے مانگی اس کائنات کے اندر، مگر اللہ کے پیارے حبیب نے بچا کے رکھا۔ جب مشکل وقت آئے گا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، میں اللہ کا محبوب اس وقت یہ دعا کروں گا، اللہ میری امت کی شفاعت کر۔ تو رب سے دعا رغبت کے ساتھ مانگو، دل جمی کے ساتھ مانگو، انتہائی قریب ہو کے مانگو۔ حدیث مبارکہ کے راوی اس حدیث کے بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتے ہیں ایسے دعا نہ مانگو کہ اللہ تو چاہے تو دے دے، اللہ تو چاہے تو کرم کر دے، ایسے نہ کرو۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اسے کو مجبور نہیں کر سکتا، بلکہ دل کھول کے مانگو کہ ہمارا دامن تو کمزور ہے، مولا تیرا کرم وسیع ہے، ایسے مانگو، اللہ تو دے، بس تو دینے والا ہے، میں مانگنے والا ہوں، تو دے گا تو میری چوکڑ سے تیری سے اٹھوں گا۔ تو فرماتے اس طرح مانگو، یہ مانگنے کا انداز چاہے تو دے دے، نہیں اللہ تو دے ہمیں، اگر تو نہیں دے گا تو ہم کس کے در پہ جائیں گے۔ وقت دعا ہے اس وقت، وقت دعا۔ پھر ایک اور حدیث کے راوی حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دعا مانگتا ہے بندہ مومن کسی اپنے بھائی کے لیے کسی پوچھتا، وہ موجود نہیں ہے، وہ دعا مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبولیت کا درجہ عطا فرماتا ہے۔ اور آگے حدیث کے الفاظ ہیں، ایک فرشتہ جو دائیں بائیں بیٹھے ہوئے نامہ اعمال لکھتے ہیں، نہیں، شرح مشکات میں لکھا ہے اس سے علیحدہ یہ فرشتہ، اس کی ڈیوٹی ہے جب کوئی بندہ اپنے کسی مومن بھائی کے لیے وہ موجود نہ ہو، اس کے لیے دعا کرتا ہے، اس وقت یہ فرشتہ اس دعا میں آمین کہتا ہے۔ کتنی اعلیٰ دعا ہوگی کہ بندہ مومن دعا کر رہا ہوتا ہے اور آمین کون کہتا ہے؟ فرشتوں کی جماعت کا دعا آمین کہتا ہے۔ تو بڑا خوش قسمت ہے وہ بندہ جسے اللہ تعالیٰ، دیکھو کوئی سامنے کسی کے دعا مانگتا ہے نا، اب نیتیں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، بعض دفعہ اس میں چاپلوسی بھی ہوتی ہے، کسی کو ویسے ہی اٹھانا ہوتا ہے، اس کے مال کو دیکھ کے اٹھانا ہوتا ہے، لیکن جب وہ موجود ہی نہ ہو، پھر ایک تو ہوتا ہے نا وہ موجود نہ ہو لیکن چند افراد اور ہوں، اس سے بھی اگلا درجہ ہے کہ یہ بھی نہ ہو، ایک کونا ہو، گھر کا ایک کونا ہو، صبح سحری کا وقت ہو، کوئی بھی نہ سن رہا ہو، بندہ جولی پھیلا کے رب سے مانگے، اے اللہ میرے فلاں بھائی کی خیر ہو، اے اللہ فلاں کی مشکل آسان کر دے، اور اسے بتائے بھی نہ کہ میں نے تیرے لیے دعا مانگی ہے، یہ بتائے گا تو زیادہ قبولیت نہیں کی، دعا تو رب کی بارگاہ میں کر رہا ہے، تو کتنا یار اعلیٰ مقام ہوگا۔ شیخ عبداللہ سمرقندی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ یار کسی نے پوچھا مجھ سے اخلاص کیا ہے، لوگ ہر وقت باتیں کرتے اخلاص اخلاص، اخلاص سے ہے کیا؟ مجھے زیادہ باتیں تو نہیں آتی، شیخ عبداللہ سمرقندی زیادہ باتیں تو نہیں آتی، میں اتنا ضرور بتاتا ہوں، جنگل میں کوئی چرواہا بکریاں چرا رہا ہو، چرواہا بکریاں چرا رہا ہو تو بکریاں بلا کون سی تعریف کریں گی، بکریاں کون سی تعریف کریں گی؟ ادھر بستی سے آواز آئی اللہ اکبر، وہ چرواہا فقط رب کی رضا کے لیے نماز پڑھنا شروع کرتا ہے، اسے کہتے ہیں اخلاص کا اعلیٰ درجہ۔
مزہ بھی اس وقت آتا ہے اپنے لیے بھی، اپنے مومن بھائی کے لیے بھی مانگنے کا مزہ آتا ہے جب کوئی نہ سن رہا ہو، کوئی ریاکاری بھی نہ ہو، رب اس وقت اپنے بندے پہ بڑا خوش ہوتا ہے. اس بندے کو بابا کی بھی فکر نہیں ہے، اس بندے کو نانوں کی بھی فکر نہیں، کہ فقط اللہ کی رضا کے لیے مانگ رہا ہے. تو میں نے آیت کریمہ کی تلاوت کی کہ اس حدیث مبارکہ میں اس آیت کا ذکر ہے، بس وہ میں بیان کر کے ختم کر رہا ہوں. حدیث کے راوی حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چھوٹی سی حدیث ہے مگر جامعہ ہے. کہتے ہیں کہ فرمایا تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء والعبادت، دعا ہی تو عبادت ہے. گویا کہ ہم آخر میں بھی عبادت، دیکھو تلاوت بھی عبادت، نعت بھی عبادت، اور آخر میں ہم دعا کریں گے وہ بھی عبادت. گویا کہ میں اور آپ اس وقت رب کی عبادت کے لیے بیٹھے ہوئے. ثم قرا، یہ کہا کہ یہ دعا تو عبادت ہے، آگے ثم قرا یہ پڑھو، وقال ربكم ادعوني استجب لكم. تمہارا رب فرماتا ہے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا، میں تمہیں عطا کروں گا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب ذوالجلال دل جمی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، فقط اللہ رسول کی رضا کے لیے اللہ ہمیں مانگنے والا بنا. جب اس انداز میں مانگیں گے سینہ تڑپ تڑپ کر اندر سے آواز دے گا بندے رب تیری بات سن رہا ہے. جب اخلاص ہوتا ہے نا یہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بندہ تڑپتا ہے. بندہ امام المجاہدین حافظ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالی کیسے تڑپتے تھے، تو آپ نے کلپ تو دیکھا ہوگا نا، جس میں تڑپ تڑپ کے کہتے تھے انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد بے دنیا سے مسلمان کیا. جب اس عالم میں گئے تو پھر دیکھا نظارہ، جو بندہ ہم پڑھتے ہیں نا ایک تو پڑھ لینا اور بات ہے، لیکن اندر گہرائی میں جا کے تڑپ کے کہتے ہیں بس انہیں جانا، جو انہیں صرف جانتا ہے، صرف انہیں مانتا ہے، کسی سے بھی مطلب نہیں رکھتا. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، وہ دنیا سے انداز میں مسلمان جاتا ہے کہ عاشق کا جنازہ ذرا دور سے نکلے، مدینے کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. حفصہ کی روح جو ہے وہ خوش ہو جائے گی. ایک مرتبہ میرے ساتھ مل کے تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد. مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. کل جہاں مل کر جاؤ پیرو ٹیزا، کل جہاں مل کر جاؤ پیرو ٹیزا. اس شکم کی کنات پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ایک میرا ہی رحمت پیدا ہدایت پہ لاکھوں
آئے بز میں دایت پیلا کو سلام سلام اے سب رسولوں کے رسول یہ سلام آج زانا ہو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد ایک دفعہ سورۃ فاتحہ تین دفعہ کرسی اولا دوسری پڑھ کے استاد اپنی حاضری و گواہی کو
تین دفعہ سورہ اخلاص لکھنا اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم آمین. مولا کریم تلاوت نعت شریف پڑھی گئی، اشعار کی صورت میں نذرانہ پیش کیا گیا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں کچھ دیر دعا کے حوالے سے گفتگو ہوئی. اے اللہ ہم اس سارے اعمال کے بعد تجھ سے دعا مانگ رہے ہیں. اللہ یہ خالی جولیاں لے کر ہم تجھ سے خیرات مانگتے ہیں، بلا مانگتے ہیں. اے اللہ تو خیر کا معاملہ فرما، اے تو خیر کا معاملہ فرما. ساتھ قرآن پاک اور پھر سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص درود پاک حاضرین نے پڑھا. اے اللہ جو صحیح صحیح پڑھا گیا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، قبول اللہم آمین. پڑھنے میں کوئی کمی رہ گئی تو مولا اپنی رحمت کے ساتھ معافی عطا فرما. اللہم جو آمین. کچھ بھی پڑھا مولا تیرے پیارے حبیب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے کلاوٹ و بیدار انبیاء کے ارواح میں پیش کرتے ہیں. اللہم آمین. تمام صحابہ کرام، ازواج مطہرات، اہل بیت اعظام کے ارواح کو پیش کرتے ہیں، مولا تابعین، تبع تابعین، غوث، قطب، ولی، ابدال و محب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے مسلمان بچے دنیا سے چلے گئے، مرد و زن چلے گئے، اللہ ساتھ کے سال ثواب کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول فرما. خصوصاً بالخصوص سید عابد علی شاہ صاحب ہمارے برادر اکبر، مولا ان کے والدین کے اصال ثواب کے لیے سارا اہتمام کیا گیا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. مولا کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اے اللہ انہیں جنت میں اعلیٰ مقام آمین. قبر میں حشر میں مولا آسانیاں پیدا فرما. بل میدان محشر جب مشکل وقت آئے تو نبیوں کے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے آب کوثر کے جام پینے کی مولا توفیق عطا فرما. اے اللہ تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر خیر کر کے اصال ثواب کر رہے ہیں. اے اللہ یہ تسلسل برقرار رہے، اے اللہ یہ خیر کا معاملہ برقرار رہے، مولا تو فضل فرما. اے اللہ اس محفل پاک کی برکتوں کے ساتھ اے اللہ اس گھر پہ اپنا خاص فضل فرما. مولا تمام احباب اپنے گھروں میں واپس لوٹیں گے، وہ پہنچنے سے پہلے آج کی اس محفل پاک کی برکتوں کا مولا سب کے گھروں کے اندر نزول فرما. مولا کریم جتنے مسلمان بیمار ہیں شفا عطا فرما، جتنے مسلمان تنگ دست ہیں مولا فضل فرما. آمین. جتنے مسلمان دنیا سے چلے گئے اللہ سب کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. اللہم آمین. سب کی نیک خواہشات، نیک حاجات، نیک تمنا پوری فرما. اللہم آمین. تمام تنگیاں، تکلیفیں، مشکلیں، مصیبتیں مولا آسان فرما. اللہم مولا آمین. شاہ صاحب کی اولاد کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب پیارے والے ماحول کے العالمین. اندر مولا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب اپنے اور اپنے العالمین. محبوب کے ذکر کا سایہ ملے مولا انہیں عطا فرما. آمین. الہی بحق کے محمد رسول دعا ہوں گناہ گاروں کی کر آمین. اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ